کہ خدا کا واسطہ ہے کچھ کریں، پانی کا رخ موڑ دیں، اگر پانی ہمارے گاؤں میں داخل ہو گیا تو ہماری فصلیں برباد ہو جائیں گی، ہمارے گھر برباد ہو جائیں گے، ہمارے مویشی بہ جائیں گے، ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو جناب پیر صاحب نے کہا اچھا چلو، پیر صاحب جناب پانی میں کود پڑے۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی پیر اتنا کرامت والا ہو سکتا ہے کہ پانی کا رخ موڑ دے؟ ناظرین، آج آپ کو ایک ایسے پیر کے بارے بتانے جا رہی ہوں، میں ایسے پیر سے ملواؤں گی کہ جس نے دریائے سندھ میں آنے والے سیلاب کا رخ موڑ دیا۔ جناب یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ کس طریقے سے دریائے سندھ میں آنے والے سیلاب کو اس پیر صاحب نے موڑ دیا ہے۔ جناب اس پیر صاحب کا نام پیر تاج رسول بتایا جا رہا ہے، ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان میں جو دریائے سندھ جہاں سے گزرتا ہے وہاں پہ سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اور لوگ جو ہیں پیر صاحب کے پاس گئے اور پیر صاحب کو کہا کہ خدا را کچھ کریں، ہاتھ جوڑے، ان کی منتیں ترلے کی، اور پیر صاحب کو کہا کہ خدا کا واسطہ ہے کچھ کریں، پانی کا رخ موڑ دیں، اگر پانی ہمارے گاؤں میں داخل ہو گیا تو ہماری فصلیں برباد ہو جائیں گی، ہمارے گھر برباد ہو جائیں گے، ہمارے مویشی بہ جائیں گے، ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو جناب پیر صاحب نے کہا اچھا چلو، پیر صاحب جناب پانی میں کود پڑے، اور پیر صاحب کا اس دن سے لے کے جب تک کہ سیلاب کا رخ موڑ نہیں دیا جاتا، تو جناب پیر صاحب کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہر چیز، پڑھائی، نماز بھی جناب پیر صاحب اس دریا میں پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پیر صاحب جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں گھاس کے اوپر، ساتھ دریا بہتا جا رہا ہے، سیلاب بھی اسی میں سے ہی جا رہا ہے، اور پیر صاحب کے سینے کے اوپر قرآن مجید جو ہے، قرآن پاک وہ پڑا ہوا ہے، لوگ ساتھ میں دعائیں مانگ رہے ہیں، کچھ ان کو ہوا بھی دے رہے ہیں، اور پیر صاحب لمبے پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ دعا تو میں نے تو پیر صاحب کو کرتے نہیں دیکھا، وہ لوگ دعائیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور پیر صاحب نے جناب دن رات کی تگ و دو کے بعد وہاں پہ چلے کاٹ کاٹ کر پانی کا رخ موڑ دیا۔ اور ناظرین، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ کیا کوئی پیر جو ہے اس قابل ہے کہ پانی کا رخ موڑ دے؟ جناب وہ پہلے زمانے میں کہیں ہوتی تھی چیزیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو ہیں نیک لوگ ہوتے تھے، ولی اللہ ہوتے تھے، پیغمبر رسول تو ایک سائیڈ پہ، ولی اللہ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بہت سارے ابھی بھی جن کے نام جو ہیں بہت زیادہ فیمس ہیں، مشہور ہیں، ان کی تو کرامات بھی پتہ ہے۔ لیکن کیا آج کل کے لوگ جو ہیں، آج کل کے دور میں کیا کوئی اس طریقے کا پیر ہو سکتا ہے کہ جناب وہ پانی کا رخ موڑ دے؟ کیا کوئی اس قابل ہے؟ جناب پیر صاحب کو آپ دیکھیں، اس ویڈیو میں پیر صاحب کو آپ روٹی کھاتے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ پانی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور روٹی کھا رہے ہیں جناب، اور الٹے ہاتھ سے روٹی کھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو پیر صاحب کو یہی نہیں پتا کہ ہمارا مذہب، ہم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، الٹے ہاتھ سے روٹی نہیں کھانا، یہ ہاتھ شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جناب پیر صاحب الٹے ہاتھ سے نوالے جو ہیں وہ کھائی جا رہے ہیں۔ تو پیر صاحب آپ کون سے پیر صاحب ہیں؟ آپ نے کیسے دریا کا رخ موڑ دیا ہے؟ آپ نے کیسے پانی کا رخ موڑ دیا؟ آپ نے کیسے اس گاؤں کو برباد ہونے سے بچا لیا ہے؟ ناظرین، یہ ہم انسانوں کا یا وہاں کے باشندوں کا کمزور ایمان ہے۔ آئے دن ایسا کوئی نہ کوئی پیر جو ہے وہ منظر عام پر آیا رہتا ہے۔ ایسے ایسے نام ہیں ان پیروں کے کہ آپ سن کے خود پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ ان کے نام اتنے عجیب ہیں، تو یہ پیر کی کرامت کیا ہوگی؟ لٹرلی ایسے پیر بھی میں نے دیکھے ہیں اپنی میڈیا ورکنگ ہسٹری میں کہ پیر شلوار شاہ، پیر لوٹے شاہ، پیر گھوڑے شاہ، پیر پتہ نہیں کون کون سے، پیر پتھر شاہ، پتھر کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں جی کہ پتھر ہمیں دے رہا ہے، یہ پتھر پتہ نہیں کون سی لڑی سے چلتا آ رہا ہے۔ لاہور میں ایک پتھر ایسا موجود ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کی پوجا کرتے ہیں لوگ کہ یہ ہمیں کھانے پینے کو دیتا ہے۔ تو ایک پیر جناب اس کے دربار کے باہر شلواریں ٹانگی ہوئی ہیں، اور وہ کیا ہے جی، اس کا نام ہے پیر شلوار شاہ۔ اب وہ کیا دیتا ہے؟ وہاں پہ کپڑے دیتا ہوگا، یقیناً مجھے تو لگتا ہے کہ جو اس کے مرید ہوں گے ان کو وہ کپڑے ہی دے کے پھر وہاں سے نوازتا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ کس طریقے سے ہم مسلمانوں کا ایمان جو ہے، عقیدہ جو ہے، اتنا کمزور ہے کہ ہم ان پیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اپنا جو حقیقی اللہ ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی دعا جیسا ہتھیار موجود ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے خود دعا کر سکتے ہیں۔ اور خاص کر آپ اس پیر کی حالت دیکھیں کہ اس پیر کا اپنا حلیہ کس طریقے کا ہے کہ وہ خود لیٹا ہوا، تھک ٹوٹ کے جناب پیر صاحب گھاس کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، عوام پیچھے ان کے منتظر ہے، کوئی ان کو ہوا دے رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، اور پیر صاحب کا انتظار ہو رہا ہے کہ جناب پیر صاحب نے قرآن پاک کھلا پڑا ہوا ہے سینے کے اوپر، پیر صاحب اوپر دیکھ رہے ہیں اور اپنی کسی مستی کے اندر ہیں۔ تو پیر صاحب کو آپ کبھی پانی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور پانی میں آپ ان کو پانی کو پیچھے کرتے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے
क्या कोई पीर इतना करामत वाला हो सकता है कि पानी का रुख मोड़ दे? और जनाब वो पीर भी इस तरीके का, इतना डिस्को पीर कि जिसको यही नहीं पता किसी सीधे हाथ से खाना है या उल्टे हाथ से खाना है। खुदारा अपने आप को जो है वो इस जाहिलियत से निकाले। ये पीर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये पीर खुद इतने जाहिल होते हैं कि इनको आप इनसे कभी कलमा या कभी कोई कुरानी आयत, कोई सूरत सुने तो इनको पता ही नहीं होगा। इनको पूछ लें कि नमाजें कितनी फ़र्ज हैं, इनको यही पता नहीं होगा। नमाजों के नाम पूछ लें, इन्हें ये पता नहीं होगा। तो ये कैसे पीर हैं जिन्होंने जनाब पानी का रुख मोड़ दिया है? और मैं समझती हूँ इसमें इस पीर का नहीं, इसमें उस अवाम का कमाल है जिसने इस इंसान को पीर बनाया हुआ, अपना पीर समझते हैं। और वो लोग जाहिल हैं, ये पीर जाहिल नहीं है जिन्होंने इसको पीर बना के सबको जाहिल बनाया हुआ है।